رات کا سناٹا مدینہ کے کنارے ہوا میں ریت گھوم رہی ہے، چاند بادلوں میں چھپا ہے۔ ایک خاموش گھر کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے، لبید بن عاصم۔ محمد، ہر زبان پر اب بس انہی کا نام ہے، ہر دل انہی کی طرف جھک رہا ہے۔ کون ہے وہ جو ہمارے جادو، ہماری چالیں سب مٹا گئے؟ کبھی ہم سے علم مانگا جاتا تھا، اب سب انہی کی طرف دوڑتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کیسے یہ نور برقرار رہتا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کیا ان کا رب انہیں مجھ سے بھی بچا لے گا۔ وہ دھیرے دھیرے ایک ڈبہ کھولتا ہے، اندر کنگھی اور کچھ ٹوٹے ہوئے بال رکھے ہیں۔ اس کی نظر ان بالوں پر ٹھہر جاتی ہے۔ ان سے ہی اب ہوگا وہ کام۔ مدینہ کی فضا پرسکون تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کچھ غیر معمولی تھی۔ دن گزر رہے تھے مگر تھکاوٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا مانو کوئی کام کیا ہو جبکہ اصل میں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتا تھا کہ کچھ اثر ہے، کوئی نظر نہ آنے والی طاقت کام کر رہی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آزمائش سے گزارا۔ ایک یہودی آدمی لبید بن عاصم جو بنی زریق قبیلے سے تھا، اس نے جادو کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھی لی، انہیں ایک کھجور کی ڈال میں باندھا، 11 گرہیں لگائیں اور اسے زربان نام کے کنویں میں ڈال دیا۔ دن بیتتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری رہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کچھ کیا ہے جبکہ کیا نہیں ہوتا۔ کبھی نیند میں بے چینی، کبھی یادداشت میں الجھن۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز انہیں روک رہی ہے، مگر وہ کیا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ صحابہ کی آنکھوں میں بھی فکر جھلکنے لگی تھی، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے راستہ دکھایا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فرشتے نظر آئے، ایک آپ کے سرہانے بیٹھا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ یہ شخص کس چیز میں مبتلا ہے؟ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ کس نے کیا؟ لبید بن عاصم نے۔ کس چیز سے؟ کنگھی اور بالوں سے۔ صبح جب رسول اللہ اٹھے تو آپ نے اپنے کچھ صحابہ کو بلایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، جاؤ اس کنویں کو ڈھونڈو اور وہ چیز نکال لاؤ۔ وہ روانہ ہوئے۔ مدینہ کے باہر جہاں کھجور کے درختوں کے درمیان پرانا کنواں تھا، انہوں نے پانی نکالا اور نیچے دیکھا۔ وہاں کھجور کی ڈال بندھی ہوئی تھی جس میں کنگھی اور بال لپٹے تھے اور گرہیں کس کر لگی ہوئی تھیں۔ جب صحابہ وہ چیز لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ پھر 2 روشن صورتیں نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق کی تلاوت شروع کی تو ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھل جاتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونک مارنے والی عورتوں کی برائی سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ پھر آپ نے سورہ الناس کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں،
लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। उस फुसफुसाने वाले की बुराई से जो पीछे हट जाने वाला है, जो लोगों के सीने में फुसफुसाता है, चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। हर आयत के साथ एक गिरह खुलती रही और आखिरी आयत के साथ सारी गिरह खुल गई। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें पूरी शिफा दे दी है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब ये 2 सूरतें नाजिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह और हर शाम 3-3 बार उनसे पनाह मांगते और अपने ऊपर दम करते थे। यही वजह है कि इन्हें मुअव्विज़तैन कहा जाता है, 2 पनाह देने वाली सूरहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों सूरहों से बेहतर कोई चीज़ नहीं जिससे कोई पनाह मांगे। जब भी तुम्हें डर महसूस हो, जब बुराई का साया लगे, जब नज़र हसद या वसवसा दिल में आए, तो इन्हें पढ़ो। कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। यही वो कलाम है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा दी और पूरी उम्मत को हिफाजत सिखाई। अल्लाह ताला के कलाम से बढ़कर कोई पनाह नहीं। रोज पढ़ें, खुद भी सीखें और बच्चों को भी सिखाएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सिर्फ देखने पर मत रुकिए, इस वीडियो को शेयर करें, किसी की हिफाजत का जरिया बने। कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।